بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 سے لے کے آخر تک کا مضمون ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ اس میں سورت کا خلاصہ بھی ہے اور انتہائی اہم مضمون ہے۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے پہلی امت مسلمہ بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کی امت اور اس طریقے سے دیگر امتیں اپنی جگہ پر مسلم تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ باقاعدہ ایک شکل تھی امت مسلمہ کی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک امت بنی تو وہ امت اس حساب سے بنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اقتدار دیا، اس اقتدار کے تحت لوگ آئے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان کی امت ایک مختلف طرز کی تھی، لیکن یعنی وہ تھی تو امت، لیکن ایک شکل حکومت کی بھی تھی، شکل دوسری طرز کی تھی۔ لیکن امت جس کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، درجہ بدرجہ ان کو احکامات دیے جاتے ہیں، ایک طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو ایسی صرف دو امتیں آئی ہیں، پہلی بنو اسرائیل اور دوسری بنو اسماعیل، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنو اسرائیل وہ 2000 سال ان کی عمر رہی، اور بنو اسماعیل یعنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عمر ابھی 1400 سال چل رہی ہے، یعنی اس امت کی اندازہ عمر یعنی یہی سمجھی جاتی ہے 1500 سال اور اس کے مقدار کے اندر ہی، اور ان کی امت کی عمر 2000 سال تھی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، سورہ بقرہ سے لے کے والناس تک 28 پاروں میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، اور سوائے 2 صورتوں کے کوئی صورت نہیں چھوڑی اللہ نے، طویل صورتیں جن میں احکامات ہیں، اللہ نے کوئی صورت نہیں چھوڑی جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہ آیا ہو۔ تھوڑی سی لمبی صورت ہوتی ہے تو صحف ابراہیم و موسیٰ، کہیں نہ کہیں اللہ اس کا ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے پورے قرآن میں چھیڑا ہے، اس لیے کہ وہ پہلی امت مسلمہ تھی، ہم دوسری امت مسلمہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو اقتدار کیسے ملا تھا، ہمیں بھی ویسے ملے گا۔ ان کا زوال کیسے ہوا تھا، ہمارا بھی ویسے ہوگا۔ ان کا تربیت کا طریقہ کیا تھا، ہمارا بھی ویسے ہی ہے۔ چنانچہ معراج کی رات یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کے اللہ سے نمازیں کم کروائیے کہ میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی۔ تو بہرحال حالانکہ دوسرے انبیاء بھی تھے تو کسی دوسرے نبی نے تعرض نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو واپس بھیجا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی مثالیں دی ہیں، اور اس کے اپنے واقعات ہیں، اپنی تفصیلات ہیں جو موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بنو اسرائیل کی تباہی کا ایک ذریعہ یہ تھا، ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، دوسرے پیغمبروں کو ایذا پہنچاتے تھے، یعنی اتنا ایذا کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا۔ ایسے ہی اس امت کے اندر بھی یہ مرض شروع ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف طرز کے کلمات کہنا شروع کیے، جس کے تفصیلی واقعات میں نے پیچھے ذکر کیے کہ آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی کا اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کون لوگ؟ آذوا موسیٰ، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، اذیت کا سبب بنے۔ اب اس اذیت کے بعد ہوا کیا؟ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان لوگوں نے جو کہا اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس سے بری کر لیا، یعنی اس سے حضرت موسیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں کے ایمان کو اللہ نے سلب کر لیا، ان لوگوں کے ایمان کو اللہ نے ختم کر دیا، تباہ و برباد کیا۔ تفصیلی ذکر ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے ہی باعزت رہے اور بڑے باعزت ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تو نہ کرنے کی چیز ہے، اب آؤ کرنے کی چیز۔ اتقوا اللہ، تم تقوی سے رہو،
وقولو اللہ سے ڈرو، وقولو اور کہو قولا سدیدا صحیح بات کہا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، خلاف واقعہ بات نہ کہا کرو۔ قرآن مجید کی چند نصائح ہیں جن نصائح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ان نصائح کے اندر ایک نصیحت وقولو قولا سدیدا، صحیح بات، ستھری بات، سچ بات کہا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عمومی طور پر کوئی آپ سے نصیحت مانگتا تو ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کیا کرتے۔ چنانچہ جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت خطبہ نکاح میں ضرور پڑھا کرتے تھے کہ معاملات میں، معاشرت میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تم منہ سے صحیح بات نکالنے کے عادی ہوگے، جس میں صحیح سدیدہ کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر پوری ہسٹری ہے سورۃ الاحزاب کی کہ صحابہ کرام آپس میں کس نوعیت کی بات ہوتی تھی، خندق کے موقع پر کیا معاملات ہوئے، منافقین کا کیا طرز تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، آپ کی آئلی زندگی یعنی فیملی لائف کے اندر کس نوعیت کی چیزیں تھیں، کسی کو بیٹا بلانا، یعنی ان سب معاملات کو ذکر کر کے آخر میں خلاصہ تو صحیح بات کرنا، یعنی جس میں سامنے والے کا لحاظ بھی ہو، سامنے والے کا ادب بھی ہو، سامنے والے کا احترام بھی ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، غلط بیانی بھی نہ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے، کانا پھوسی ہو جائے، نہیں۔ وقولوا قولا صحیح بات کیا کرو، یصلح لکم، جب تم یہ کرو گے نا تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو صحیح کر دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، غلطی کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس کا فائدہ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور وہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ چنانچہ یہ احکامات ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کہہ رہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ہم نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو ہم نے امانت ہے یہ سماوات اور زمین پر، والجبال پہاڑوں پر پیش کی تھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ اس کو اٹھائیں گے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس کے اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو یہ بڑا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی تفصیلی بات ہے، اس کے اندر فقہاء کرام نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ سے اصل مراد کیا ہے؟ بہت سی مرادیں، بعض حضرات نے قرآن مراد لیا، بعض حضرات نے دین مراد لیا، بعض حضرات نے اللہ کے احکامات مراد لیا، لیکن ساری ہی باتیں مراد ہیں، یعنی ساری ہی باتوں سے مراد، اس سے مراد شریعت ہے، یعنی ہم لوگ اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں، جائز اور ناجائز کے مکلف ہیں، پہاڑ جائز اور ناجائز کا مکلف نہیں ہے، پانی جائز اور ناجائز کا مکلف نہیں ہے، انسان کو اللہ نے جائز اور ناجائز کا مکلف بنایا ہے۔ اس کے اندر جو باتیں ہیں انشاءاللہ تفصیل ہے، اور سورت کی بالکل آخری 2 آیات ہیں، انشاءاللہ اندازے اللہ سمجھ